السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ فقہ کی اور ایک کلاس میں ہم سب اکٹھا ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ حسب معمول فقہ کی کلاس کے اندر بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ نماز کی صفت کیسی ہوتی ہے، اس کا مکمل طریقہ مختصر انداز میں مگر ہر ایک چیز کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا. ذمہ داروں کی طرف سے جو کتاب ہمارے پاس الحمدللہ مقرر ہے، اس کے اندر جتنے کی پوائنٹس ہو سکتے ہیں الحمدللہ سب پر ہم نے گفتگو کر لی ہے. آج کے کلاس میں بس انہی چیزوں کا ایک مختصر سا اعادہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاسز میں ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کا دوسرا حصہ یا دیگر وہ مسائل جن کا تعلق فقہی سے ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. میں ابھی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. بسم اللہ پڑھیں آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں تاکہ ان کو اجازت دی جائے. اسکرین نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی پڑھیں بسم اللہ. نواں سبق جی موضوع پر مسح کرنا. سبق کے اجزاء. یہ سبق 4 اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جز جی موضوع پر مسح کرنے کی دلیل، دوسرا جز موضوع پر مسح کرنے کے شرائط، تیسرا جز مسح کرنے کا طریقہ، چوتھا جز مسح ختم کرنے والی چیزیں. پہلا جز موضوع پر مسح کرنے کی دلیل. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع اتارنے کے لیے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما. تم ان دونوں کو چھوڑ دو، میں نے انہیں دونوں پاؤں پاک ہونے کی حالت میں پہنا ہے. پھر آپ نے ان دونوں پر مسح کیا. بخاری 206 مسلم. دوسرا جز موضوع پر مسح کرنے کے شرائط. نمبر 1، جس وقت آپ موضوع کو پہنے اس وقت آپ کا مکمل وضو ہو. دوسرا، جی دونوں موضع نجاست سے پاک و صاف ہو. تیسرا، لازم ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کے مقررہ وقت سے تجاوز نہ کیا جائے. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں 72 گھنٹے. جی نوٹ: مقررہ وقت کا آغاز پہلے مسح سے ہوگا. نمبر 4، موضع نے وضو میں دھوئے جانے والے پاؤں کے مکمل حصے کو ڈھک رکھا ہو. نمبر 5، دونوں موضع حلال ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. موضوع پر مسح کے حوالے سے ہماری الحمدللہ لمبی گفتگو ہو چکی ہے. ایک مکمل کلاس آپ اس پر پائیں گے جس کے اندر یہاں کتاب کے اندر جتنی باتیں ہیں اس سے زیادہ تفصیلی باتیں اس کلاس کے اندر ذکر کی گئی تھی. موضوع پر مسح یہ شریعت اسلامیہ کی سہولتوں میں سے ایک سہولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر بہت ساری آسانیاں پیدا کی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت اسلامیہ کو تم پر لاگو کر کے تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اللہ نے شریعت کے جو احکام تم پر اتارے ہیں تمہیں پریشان کرنے یا تم پر ظلم کرنے یا تم پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، اور آپ اپنے صحابہ سے کہا کرتے: یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا.
کہ لوگوں پر تم آسانیاں کیا کرو، مسائل کو آسانی سے سمجھا دیا کرو، مسائل کو پیچیدہ بنا کر پیش نہ کرو، لوگوں کو نفرت نہ دلایا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، انہیں تم ڈرایا نہ کرو۔ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر جو آسانیاں کی ہیں، موضوع پر مسح بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہی آسانی میں سے ایک آسانی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اس لیے میں اکثر شروع میں آیت پڑھتا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ موضوع پر مسا کی بات چل رہی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے موزے پہنے تھے، نماز کا وقت تھا، تو میں نے چاہا کہ آپ کے پیر سے موزے نکال دوں، تو آپ نے کہا دعہما، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے جب ان دونوں کو پیر پر پہنا ہے یہ پاک حالت میں تھی، میں وضو کی حالت میں تھا، میرے پیر پاک تھے اور یہ موزے بھی پاک تھے، میں نے ان کو داخل کیا ہے۔ فمسح علیہما، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد ان دونوں پیروں پر کیا ہے، آپ نے ہاتھ پھیر کر مسح کیا۔ اب شریعت اسلامیہ جب یہ بات کہتی ہے تو کچھ نہ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن کو لاگو کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جیسی حالت میں چاہے، جیسا چاہے، جتنا لمبا چاہے مسح کرے۔ اب دیکھیے، موضوع پر مسح کرنے کی کچھ کنڈیشن ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے موزے اس وقت پہنے ہو جب آپ نے مکمل پہلے وضو کیا ہو، تو آپ باوضو ہو کر موزہ پہنیں گے۔ موضوع پر دونوں موزے یہ نجاست سے پاک ہوں، یعنی آپ نے پیر تو دھو لیا لیکن موزے اگر ناپاک ہیں، گندے ہیں یا ان پر نجاست ہے تو ایسے موضوع پر مسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور وقت طے کر دیا گیا، مقیم یعنی جو آدمی گھر میں رہتا ہے، سفر نہیں کرتا ہے، تو وہ ایک دن ایک رات یعنی مکمل 24 گھنٹے 24 آور کے لیے موزہ پہن کر رہ سکتا ہے۔ اس درمیان اور دشوار گزار سفر ہے تو وہاں پر شریعت اسلامی نے 3 دن 3 راتیں 72 آورز 72 گھنٹے کی اجازت دی ہے۔ اور مسا کب شروع کریں گے؟ پہننے کے وقت سے نہیں، بلکہ پہلی بار جب آپ نے مسا کیا۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت تھا، میں نے موضوع کو پہن لیا لیکن میں نے مسا پہلی بار مغرب کے ٹائم کیا یا عصر کے ٹائم کیا، تو جب میں نے عصر کے ٹائم پہلی بار مسا کیا، اس عصر سے لے کے آئندہ عصر تک 24 گھنٹے کا اعتبار ہوگا، پہننے کا نہیں بلکہ پہلی بار مسح کا اعتبار ہوگا۔ اور اس وقت سے لے کر 24 گھنٹے تک مقیم کے لیے، اس وقت سے لے کر 72 گھنٹے مسافر کے لیے یہ اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ موزے اتنے زیادہ پھٹے نہ ہو کہ پیر سامنے سے یا پیچھے سے نظر آ رہا ہو، بلکہ پیر کے اکثر حصے کو موزے ڈھانک لیں۔ اگر ہلکا ملکا پھٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کتنا پھٹ سکتا ہے اس کی مثالیں بھی میں نے ما قبل درس کے اندر آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ دونوں موزے حلال ہو۔ اب رہا مسئلہ، یہ جو شرط لگائی گئی، کیا موزے اگر کسی انسان نے چوری کر کے پہنے ہیں تو کیا ان چوری کیے ہوئے موزوں پر مسا نہیں ہوگا؟ اس کے حوالے سے بھی میں نے جواب دیا تھا۔ چلیے، مسا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں کو گیلا کریں، کیونکہ انسان وضو کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے دونوں ہاتھ گیلے ہیں، تو گیلے ہاتھوں کو پاؤں کے اوپر والی سمت پر پھیرا جائے، یعنی جو پیر کا اوپر حصہ ہے اسے پھیر دیا جائے، پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی طرف، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف، دائیں دائیں پاؤں کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کے بائیں ہاتھ پر مسا کیا جائے گا، رائٹ کو رائٹ پر، لیفٹ کو لیفٹ پر رکھ کر مسا کیا جائے گا۔ مسا یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ مسا ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ جرابیں آپ اتار دیں، جس حالت میں اتار دیں، آپ نے مسا کیا، آپ نے جرابیں اتار دی، آپ نے موزے اتار دی، جیسے ہی آپ نے پیر سے موزوں کو ہٹا دیا، اب وہاں پر اس کے بعد مسا نہیں کر سکتے۔ یا تو غسل واجب ہو جائے، دوسری بات انسان ناپاک ہو جائے، جنابت کی وجہ سے ہو، احتلام کی وجہ سے ہو، یا ہم بستری کی وجہ سے ہو۔ غسل کے احکام بھی الحمدللہ ہم نے بڑے تفصیل سے پڑھ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ یا تو جو مسح کی مدت ہے وہ پوری ہو جائے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے، مسافر کے لیے 72 سے زیادہ گھنٹے ہو جائیں، تب انسان کیا ہے، اس پر مزید مسح نہیں کر سکتا۔ چلیے، غسل اور جن عبادتوں کے لیے طہارت کرنا واجب ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی پڑھیں گے۔ چلیے بسم اللہ پڑھیے۔
کون پڑھنا چاہیں گے؟ شیخ فاطمہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام جی۔ سبق کے اجزاء، یہ سبق 5 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز غسل کی دلیل، دوسرا جز ہوں غسل کا موجب بننے والے اعمال، تیسرا جی۔ جز غسل کے واجبات، ہوں چوتھا جز غسل کی سنتیں، پانچواں ہوں جز جن عبادات کے لیے طہارت واجب ہے۔ پہلا ٹھیک جز ہے، چلیے ترجمہ پڑھیں۔ غسل کی دلیل۔ ہوں اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں ہوں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ دوسرا ٹھیک ہے، جز جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، غسل کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے بہت ساری باتیں ایک مکمل سبق میں، تقریباً 2 سبق کے اندر ذکر کی۔ پہلے ذکر کریں گے غسل کے دلیلوں کو، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، غسل کے واجبات کیا ہیں، غسل کی سنتیں کیا ہیں، اور جن عبادت کے لیے طہارت واجب ہے۔ بڑی مشہور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ آیت کی شروعات میں اللہ نے کہا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اپنے سروں پر مسح کرو، پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو تو طہارت حاصل کرو۔ اگر تم بیمار ہو، سفر پر ہو، یا تم میں کا کوئی آدمی قضائے حاجت کر کے آئے، یا اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، یہ سب غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سب کر لو۔ بلکہ یہاں پر طہارت سے مراد طہارت صغرا، طہارت کبرا دونوں مراد ہے۔ طہارت صغرا یعنی پیشاب پیخانے پہ آئے، اسے صرف وضو ٹوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم پر طہارت واجب ہو اور پانی نہ ملے تو تم تیمم، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اور تیمم کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ چہروں پر ہاتھ پھیر لو، ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں حرج میں، تمہیں تکلیف میں، تمہیں مشقت میں، تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ یرید لیطہرکم ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت رحمت ہے وہ تم کو اللہ نچاور کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ اب غسل کن کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے؟ جیسے منی کا خارج ہونا، احتلام کی صورت میں ہو یا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں اگر منی خارج ہوتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ یا جماع کرنا، اپنی بیوی سے ملاقات کر لینا، چاہے اس میں منی خارج ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہے۔ حیض ختم ہو جائے، نفاس ختم ہو جائے، کوئی کافر مسلمان ہو جائے یا مسلمان فوت ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ جو چھٹی چیز ہے کہ مسلمان فوت ہو جائے تو وہاں پر غسل تو دینا ہے، لیکن اس کا حکم الگ ہے۔ کیا یہ عام واجبات غسل میں سے ہے؟ اس کے اوپر علماء نے کلام کیا۔ چلیے، اب ایک انسان غسل کرنا چاہتا ہے، ان چیزیں جن کا ذکر کیا گیا، 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ان 5 میں سے کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ درپیش آ گیا، اب وہ غسل کرنا چاہتا ہے، تو غسل میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ غسل نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے نیت کا ہونا، طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت شرط ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ طہارت حاصل کرنا ایک نیک عمل ہے، انسان کو اس پر ثواب ملتا ہے، تو اس کے لیے نیت کا ہونا بھی واجب ہے۔ دوسری اہم بات، پورے جسم کو دھونا، اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑنا بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے غسل کیا ہو اور آپ کے جسم کا ایک حصہ گیلا ہی نہیں ہوا، وہاں تک پانی نہیں پہنچا، تب وہ شرعی غسل کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اس میں بالوں کا خلال کرنا، ٹھیک ہے، بالوں کو کچا کرنا، گیلا کرنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔
بعض لوگ ایک بات کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کو جنابت ہوتی ہے تو ہر بال کی جڑ جڑ سے جنابت نکلتی ہے، اس لیے بالوں کو اچھے سے رگڑ کر دھونا چاہیے، جبکہ یہ معاملہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اس طرح کی بات شریعت اسلام میں نہیں کہتی ہے۔ یہ تو تھی غسل کی واجبات۔ غسل کی سنتیں، یعنی جن کے کرنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی غسل کیا تھا۔ بسم اللہ پڑھنا ہے، دونوں ہتھیلی کو 3 بار دھونا ہے، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھو کر گندگی کو زائل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، بالوں کو 3 بار دھونا ہے، دائنی جانب سے آغاز کر کے بائیں جانب سمیت سارے جسم پر دھونا ہے۔ غسل کا مختصر طریقہ، انسان جیسے ہی جائے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے، 3 مرتبہ دھونے کے بعد گندگی کو آگے اور پیچھے سے گندگی کو آگے اور پیچھے سے صاف کر لے۔ جب یہ 2 ہو گئے تو اس کے بعد مکمل نماز کی طرح وضو کر لے۔ اس کے بعد انسان کیا کرے؟ 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالے، دائیں سمت 3 مرتبہ پانی ڈالے، بائیں سمت 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ اس کے بعد مکمل انسان اپنے جسم کو دھو لے۔ اس طرح کیا ہے، یہ غسل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جن عبادتوں کے لیے طہارت واجب ہے، یعنی جن عبادتوں کو کرنے کے لیے انسان کو کیا ہے، پاک ہونا ضروری ہوگا، درج ذیل کاموں میں حدث اصغر سے پاکی یعنی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ان کاموں کو بغیر وضو کے نہیں کر سکتے۔ نماز ادا کرنے کے لیے وضو شرط ہے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے، قرآن کریم کو چھو کر پڑھنے کے لیے۔ اس کے حوالے سے ہم نے بڑی لمبی گفتگو کی تھی، اس کے حوالے سے لمبی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن کا چھو کر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کیسے، اگر کوئی خاتون ناپاکی کی حالت میں ہے، قرآن کو حفظ کرتی ہے، وہ کیسے کرے گی؟ اور اگر کیا قرآن کو چھو کر پڑھنے کے لیے وضو اگر شرط ہے تو معصوم اور چھوٹے بچے جو نیت نہیں کر سکتے، کیا ان کے لیے بھی قرآن پڑھتے وقت کیا ہے، وضو کرنا واجب ہے؟ الحمدللہ اس مسئلے پر بھی ہم نے کیا ہے، غسل کے حوالے سے جو کلاس لی گئی تھی اس کے اندر بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی۔ پھر کہتے ہیں کہ درجہ ذیل کاموں میں حدث اکبر سے پاکی یعنی غسل سے پاکی ہونا ضروری ہے۔ ہر وہ کام جس کے لیے وضو ہونا ضروری ہو، نماز ہو، طواف کعبہ ہو، قرآن کریم وغیرہ پکڑنا ہو، اس کے لیے غسل واجب ہے۔ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، اس مسئلے پر بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناپاکی کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ تو اس کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ اور مسجد میں بیٹھنے کے لیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، انسان کو غسل سے پاک ہونا ضروری ہے، لہذا اس کا خیال انسان کو۔ نماز کی شرطیں واجبات یہ بھی ہو چکا ہے۔ بسم اللہ کوئی پڑھیں؟ شیخ شبانہ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق کے اجزاء، یہ سبق 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز نماز کی شرائط، دوسرا جز نماز کے اوقات اور رکعات۔ پہلا جز نماز کی شرائط: اسلام، عقل، بلوغت، نماز کا وقت شروع ہو جائے، بلوغت، نماز کا وقت شروع ہو جائے، سطر ڈھانپنا، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، خواتین کے لیے دوران نماز سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے، صرف چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ طہارت: حدث اصغر سے یعنی وضو کے موجب امور نہ ہو، حدث اکبر سے یعنی غسل کے موجب امور نہ ہو، نجاست سے نہ لگی ہوئی ہو، جسم پر، کپڑوں پر، نماز کی جگہ پر، قبلہ رخ ہونا، نیت مخصوص نماز ادا کرنے کا ارادہ کرنا۔ دوسرا جز نماز کے اوقات اور رکعات: نماز فجر 2 رکعت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، ظہر 4 رکعت زوال کے بعد سے لے کر عصر تک، ایک مثل سائے تک، عصر 4 رکعت عصر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب 3 رکعت غروب آفتاب سے لے کر شفق غروب ہونے تک، عشاء مغرب کا وقت ختم ہونے سے لے کر آدھی رات تک۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔
یہاں پر ایک اہم اور سبق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نماز کے شرائط۔ الحمدللہ نماز کے کیا شرائط ہیں، نماز کی کیا واجبات ہیں، الحمدللہ ان تمام چیزوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ بس یاد دہانی کے لیے نماز کے شرائط کیا کیا ہیں۔ اب میں نے دو چیزوں کی طرف وضاحت کی تھی، کتاب کے اندر اتنی وضاحت نہیں ہے کہ نماز کے واجب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ دو چیزوں کو میں نے الگ الگ کر کے بتایا تھا، یہاں ایک ہی سمت ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو نماز کے صحیح یعنی نماز کے واجب ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں، اس میں سے یہ چیز ہے کہ نماز واجب کب ہوتی ہے، جب انسان مسلمان ہو، اس کے اندر عقل ہو، بالغ ہو، اور نماز کے وقت کا شروع ہونا سطر ڈھانپنے والا ہو، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورتوں کے لیے پورا جسم سوائے ہاتھ اور چہرے تک، اس کے علاوہ طہارت سے پاک ہو، اب حدث اصغر حدث اکبر دونوں سے پاک ہو، نجاست نہ لگی ہو۔ اب یہاں پر جو چیزیں ذکر کر رہے ہیں یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں، نماز کے صحیح ہونے کے لیے کہ انسان کا جسم گندگی سے پاک ہو، نہ گندگی جسم پر ہو، نہ کپڑوں پر ہو، نہ نماز کی جگہ پر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سطر کا ڈھانپنا یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد 8 نمبر پر کہتے ہیں کہ انسان کا قبلہ رخ ہونا اور انسان کا نیت کا ہونا۔ تو ان دو چیزوں کو میں نے الگ الگ کر کے الحمدللہ تفصیل سے گفتگو ہو گئی تھی۔ یہاں 5 وقتہ نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے نماز کی پہلی رکعت کا طریقہ، ابھی جو ہم نے نماز کی صفتوں کو الحمدللہ 2-3 کلاسوں کے اندر مکمل طور پر سیکھا ہے، اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ چلیے بسم اللہ کوئی پڑھیں، اکمل ناز، سب کو موقع ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بسم اللہ۔ جی، سبق کے اجر یہاں سے پڑھنا چاہیے، نماز جی کا جی طریقہ پہلے رکعت تک۔ جی، سبق کے اجرانا اجزاء، اجزاء، یہ سبق صرف ایک جز پر مشتمل ہے۔ پہلا جز جی نماز کا طریقہ پہلی رکعت تک۔ پہلا جز نماز کا طریقہ پہلی رکعت تک۔ سیدنا مالک سیدنا مالک بن ہوری ہوئیرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اسلی، تم مصلی، ایسی جی اسلی جی تم ایسی نماز ادا کرو جیسے تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری۔ قیام، تکبیر، تحریمہ، دونوں نمازوں یا کاندھوں تک، دونوں کانوں یا کاندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور آپ اللہ اکبر کہیں گے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھے جائیں گے، پھر دعائیں استغفار دعائیں استفتاح، استفتاح پڑھے۔ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ، جی سورہ فاتحہ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہیں گے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت یا آیات پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع، ٹھیک آپ ہے، جزاک اللہ خیر، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے نماز کا مکمل طریقہ، پہلی رکعت کا، دوسری رکعت کا، تیسری چوتھی رکعت کا، الحمدللہ بڑے تفصیل سے یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ پہلی رکعت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کھڑے ہوگا، اور اس سے پہلے میں نے نیت کا ذکر کیا تھا، جب میں نے پڑھایا تھا تو کہا کہ نیت ضروری ہے۔ اس کے بعد استطاعت رکھنے پر قیام کرنے کا حکم، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی۔ تکبیر تحریمہ، کتنی قسم کی تکبیریں ہیں، تکبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے، تکبیرۃ الانتقال کا کیا حکم ہے۔ کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کتاب کے اندر بہت ساری بنیادی چیزیں، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن جب میں نے آپ کو پڑھایا ہے الحمدللہ ہر چیز کو تفصیل سے پڑھایا۔ ہو سکتا ہے کہ نماز کے حوالے سے دوبارہ پھر پڑھنے کا موقع نہ ملے، اس لیے
کتاب سے زیادہ پڑھایا گیا تاکہ ایک بار اس کو مکمل آپ سن لیں سمجھ لیں تو یہ بنیادی طور پر سب کے لیے بہتر ہوگا۔ قیام کرنا، نماز کے نماز کے پہلی رکعت کے طریقے میں قیام ہوگا، تکبیر تحریمہ پڑھی جائے گی۔ ایک ہوتا تکبیر تحریمہ جو نماز کے ارکان میں سے ہے، دوسرا تکبیرۃ الانتقال جو نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اس کے بعد دونوں کانوں، یہ کان تک یا کندھے تک، انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا اور اللہ اکبر کہے گا۔ پھر انسان اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گا اور سینے پر رکھے گا، پھر دعائے استفتاح پڑھے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ اسی دوران نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ختم ہوتے وقت آمین کہے گا۔ اس کے بعد کوئی ایک سورت یا قرآن کی ایک آیت پڑھ لے گا، پھر رکوع کرے گا۔ رکوع کا طریقہ بتا رہے ہیں، آپ دونوں ہاتھ اپنے کانوں یا کندھوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، پھر رکوع کی حالت میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے۔ رکوع کا طریقہ کیسے ہے، اٹھنے کا طریقہ کیسے ہے، پھر سجدہ کرنے کا طریقہ کیسے ہے، سجدے سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جلسۃ الاستراحہ کسے کہتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ انسان کو کیسے کرنے چاہیے، دوسری رکعت میں انسان کو تورک کیسے کرنا، بیٹھنے کیسا ہے۔ الحمدللہ ان تمام چیزوں کی طرف بھی آپ کے پاس اشارہ کیا گیا تھا۔ پہلا اور آخری تشہد، چلیے بسم اللہ، کوئی اور ایک پڑھیں۔ زاہدہ۔ زاہدہ پڑھیں بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سبق کے اجزاء۔ آواز سنائی دے رہی میری؟ جی، جی بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کے اجزاء، یہ سبق 4، ٹھیک ہے، یس کے انجم پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کے اجزاء، یہ سبق 4 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز ہوں پہلے تشہد کے الفاظ، دوسرا جز ہوں آخری تشہد کے الفاظ، تیسرا جز تشہد کے بعد کی دعا، چوتھا جز تشہد کے بعد سلام کا طریقہ اور الفاظ، پہلا جی جز پہلے تشہد کے الفاظ۔ دوسری رکعت میں تشہد بیٹھتے ہوئے آپ پڑھیں آپ گے پڑھیں گے۔ جی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی، آخری تشہد۔ آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھیں اور پہلے تشہد والی دعائیں پڑھیں اور پھر مزید یہ بھی کہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، تشہد کے بعد کی دعا۔ تشہد کے بعد کی دعا، آخری تشہد کے بعد درج ذیل دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ٹھیک ہے، ترجمہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے یہاں پر اب پہلا اور آخری تشہد دونوں کی دعائیں الگ الگ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو دوران کلاس بتایا تھا کہ اگر 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 تشہد ہوں گے۔ پہلا تشہد جو 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے یہ واجبات میں سے ہے،
ٹھیک ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کو چھوڑ دیں اور سجدے سہو کر کے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو دوسرا تشہد چوتھی رکعت میں ہوتا ہے، یہ نماز کے اراکین میں سے ہے، رکن میں سے ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر آپ نے چھوڑ دیا، بھول گئے، تو ہر حال میں اس کو ادا کرنا پڑے گا اور نماز کے اندر ہی سجدے سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ رکن چھوٹتا ہے تو رکن کو ادا کرنا یہ بالکل ضروری ہے. اب الفاظ کیا ہیں؟ پہلے تشہد میں انسان التحیات پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتا ہے، پھر تشہد کے بعد میں دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. حالانکہ الفاظ الگ الگ ہیں، کہیں پر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ہے پہلے، ٹھیک ہے، یہاں پر عذاب جہنم کا پہلے ذکر آیا. اس دعا کو انسان پڑھے گا، پھر انسان سلام پھیرے گا، نماز سے فراغت ہونے پر پہلے دائیں جانب چہرہ پھیرے گا، پھر بائیں جانب چہرہ پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، اور اس کے بعد بائیں جانب یہی کہے گا، اور تمام کاموں کو بڑے اطمینان سے انسان ادا کرے گا. یہ نماز کا حصہ ہے. پھر یہاں پر ابھی نماز کی واجبات، نماز کی سنتوں کا ذکر آ رہا ہے. نماز کی واجبات میں سب سے پہلے اراکین کا ذکر کر رہے ہیں. استطاعت ہونے کے بعد کھڑے ہونا، یعنی ان رکن میں کسی قسم کا کھلواڑ درست نہیں ہوگا. استطاعت ہونے پر کھڑے ہونا، تکبیر تحریمہ کہنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، دو سجدوں کے درمیان جانا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، آخری تشہد. دیکھیے نماز کے ارکان میں آخری تشہد آیا، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد پڑھنا، سلام پھیرنا، پوری نماز اطمینان کے ساتھ ادا کرنا اور تمام ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا. یہ نماز کے اراکین میں سے ارکان ہے، اور تقریباً آپ کو 14 ارکان بھی لکھائے تھے. اس کے بعد نماز کی واجبات کی بات کی جائے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کی تمام تکبیرات، جن کو تکبیرۃ الانتقال کہا جاتا ہے، یہ تمام واجبات ہیں. اس کے علاوہ اب واجبات میں کوتاہی ہوگی تو کیا کریں گے؟ آپ سجدے سہو کریں گے، اور نماز سلام سے پہلے ہی، کیونکہ نماز میں کمی ہو رہی ہے، جب نماز میں کمی ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سلام پھیرنے سے پہلے ہی کیا کریں گے؟ سجدے سہو کر لیں گے. اگر نماز میں زیادتی ہو گئی ہے تب انسان کیا کرے گا؟ سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرے گا. واجبات میں سبحان رب العظیم کہنا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، سبحان رب العلی کہنا، رب اغفر لی کہنا، پہلے تشہد کے بعد بیٹھنا، پہلے تشہد کو پڑھنا. اگر کوئی واجب عمل عمدن چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اور اگر عمدن یعنی جان بوجھ کر، عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر، اگر جان بوجھ کر نہ چھوڑے تو واجب عمل ادا کرنا ضروری نہیں ہے، سجدے سہو سے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد نماز کی سنتوں کا ذکر ہے، دائیں بائیں ہاتھ پر رکھنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، دعائے استفتاح پڑھنا، تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ضم سورہ پڑھنا، آخری تشہد کے بعد دعا کرنا، تشہد میں انگلی کو اٹھانا، اشارہ کرنا، جہری نماز میں امام کا بلند آواز سے تلاوت کرنا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں نماز کی سنتوں میں سے آتی ہیں. نماز کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نماز کو توڑنے والی چیزوں میں نماز کی کسی شرط یا واجب یا رکن کو عمدن چھوڑ دینا، وضو ٹوٹ جانا، جان بوجھ کر بات کرنا اور جان بوجھ کر کھانا پینا، یا ایسی کوئی اضافی حرکت کرنا جو نماز کو باطل کر دے. مکمل ایک سبق میں نے نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، نماز میں مکروہ چیزیں، نماز کے اندر مباح چیزیں، الحمدللہ تمام چیزوں کا ذکر کلاس کے اندر آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز کے اندر مکروہ چیزیں، آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لینا یا آس پاس کی چیزوں کو دیکھنا، یہ نماز میں مکروہات میں سے ہے. غیر ضروری حرکت، ضروری نہیں ہے پھر بھی، داڑھی میں ہاتھ کرنا، دوپٹے کو صحیح کرنا، غترہ صحیح کرنا، اپنے کپڑے کو صحیح کرنا، بول و براز کرنا. ٹھیک ہے. ایسے کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا جس کو آپ کو کھانے کی بھوک ہے، ضرورت ہے، اور ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا جہاں تصویر یا بت لگی ہو، یہ تمام کے تمام نماز کے مکروہات کے اندر آتا ہے. چلیے اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جو کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر یہ کتاب جو ذمہ داروں کی طرف سے دی گئی تھی تقریباً الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہے کتاب، اور اس کے علاوہ بہت ساری زائد چیزیں ہم نے پڑھی تھی. انشاءاللہ تعالی یہاں آخر میں مکمل سوالات کی ایک لمبی فہرست ہے، سوالات کی ایک لمبی فہرست ہے، امتحانی سوالات، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا. جتنی فقہ کی کلاسیں پڑھی گئی یہاں پر سوالات بھی ہیں، سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 22 23 24
30 سوالات تقریباً ہیں، اس کے جوابات بھی یہاں پر موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کو یاد کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو آپ کے لیے باعث برکت بنائے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پیش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ آنے والی فقہ کی مجلس میں اگر ذمہ داروں کی طرف سے کوئی اور کتاب آتی ہے یا کچھ اور مسائل جو ابھی ہم نے نہیں پڑھائے ہیں، اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آئندہ آنے والی مجلس میں اس کی طرف باذن اللہ تعالیٰ اشارہ کیا جائے گا. کسی کو کوئی سوال ہے؟ سمینہ بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ یہ میں بچپن سے سنتے ہیں آ رہی تھی، اب تو سننے میں جی نہیں آ رہا، لیکن بچپن میں ایسا گھر میں مطلب ایسا بڑے لوگ ایسا بولتے تھے شیخ، ارے پیر کو کیا سر کو پیر مت لگاؤ، سر قرآن ہے بول کے ایسا بولتے تھے شیخ. ایک کہاں تک صحیح ہے شیخ یہ؟ کیسے کیسے دوبارہ ذکر کریں؟ اب کوئی لیٹ کے ہے نہیں تو ایسی بیٹھ کے ہے سمجھو، ایک دم پیر سر کو لگا سمجھو، ارے سر کو پیر نہیں لگانا، سر قرآن جی ہے بول کے تو یہ کہاں تک صحیح ہے کس لیے ٹھیک؟ یعنی پیر کو سر پر نہیں لگانا چاہیے نا؟ جی جی شیخ، تو قرآن بول رہے سر قرآن مل کے بول رہے تھے شیخ، تو میرے کو ایک دم یاد آیا پوچھیں گے بول کے. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جی شیخ. اور شیخ اور ایک سوال ہے، ایک ضعیف آدمی ہے آنٹی، تو ان کو بہت مشکل ہوتی اٹھنے میں بیٹھنے میں شیخ، تو نماز میں بولی آنٹی آپ لیٹ کے تو بھی نماز اشارے سے پڑھ سکتے ہیں آنٹی، ریت سے تیمم کر کے بولے تو ہاں میں کرتی بیٹا، ایسا پلٹتی بیٹا، ایسے کہیں کو پلٹنا بول تو پیر قبلے کی طرف لگتا نا، اس لیے پھر میں ایسا اٹھ کے ایسا ادھر لیٹ کے بول رہے تو پیر قبلے کی طرف ہے تو بھی ایسا لیٹ کے ٹھہرتے ہیں شیخ انہوں، تو ویسا پڑھ سکتے ہیں شیخ، جائز ہے ایسا؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا اب قبلے کوئی کا آدمی پیر بیٹھا ہے، اگر کوئی ٹھیک آدمی ہے. بیٹھا ہے ٹھیک ہے، جی اب اس کے جی پیروں شیخ. میں تکلیف ہے، تو جی انسان کیا شیخ. کرے گا؟ نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے پیر کو لمبا کرے گا قبلے کی طرف. اس کا جی مقصد قبلے کی بے حرمتی کرنا نہیں، لیکن اس کی مجبوری ہے. جی جی شیخ. اور جی ہمیشہ شیخ. اسلام کیا کہتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسلام جی کسی پر اتنی ہی کیا ہے زحمت ڈالتا ہے یا اتنا ہی اسے عمل کرنے کا حکم دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے. جہاں طاقت نہیں ہے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جی بالکل شیخ. جی شیخ، جزاک اللہ چرچ کی خیر. بات نہیں ہے. حیاک جی اللہ شیخ. مرحبا. اے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ. آپ کل جو کلاس میں سترے کے تعلق سے بات ہوئی تھی شیخ، تو جی چند علماء کے منہ سے ہم سن کے ہیں کہ ضروری نہیں کجاوے کے برابر ہو، بلکہ کچھ چھوٹی سی چیز بھی اگر سامنے رکھ لیے تو سترا کافی ہے. چند علماء سے ایسا سن کے تھے شیخ ہم. جی ہاں، دیکھیے میں نے ان حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے جس کے بارے میں جمہور علماء کی رائے ہے. جمہور علماء سے مراد وہ علماء جو اکثر ہیں. اکثر علماء، ہو سکتا ہے کہ کچھ علماء کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن جب بات جمہور کی آئے تو جمہور کی رائے وہی ہے جو میں نے احادیث کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہاں، جیسے سنت مؤکدہ ہے، اب انسان کے پاس کجاوے کی لکڑی اتنا نہیں، چھوٹا ہے تو کیا لکڑی کو نہیں رکھے گا؟ چھوٹی کو رکھے گا. اب یہاں پر مجبوری کی صورت انسان کے پاس آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزہ تھا، کجاوے کی لکڑی سے بہت زیادہ نیزہ بڑا ہوتا ہے، آپ نے رکھا، آپ صحرا میں تھے تو اتنا ہی کا جی آپ نے، اس سے زیادہ بھی رکھا ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں. جی شیخ. نمازی کے سامنے سے مطلب عورت کا نہیں گزرنا ہے، تو اس میں جی حائضہ عورت ہے یا عام عورت کا ذکر ہے شیخ؟ دونوں کا ذکر ہے، خصوصی طور مطلب پر اگر کوئی حائضہ عورت گزر گئی تو سامنے والے کو علم نہیں رہتا کہ وہ حائضہ ہے، تو اس حالت میں وہ ہم، کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں معلوم کر سکتا. یہاں پر کیا ہے، اگر حائضہ عورت گزرتی، ایک روایت کے اندر ویسا ذکر آیا ہے، ورنہ عورت مراد ہے بس، چاہے وہ حائضہ ہو یا پاک ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی ہم، شکراً شیخ. جو کتاب الفقہ آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کی PDF ہم، چاہیے تھا شیخ. انشاءاللہ تعالی گروپ میں بھیج دی گئی تھی، پھر دوبارہ آپ کی درخواست پر انشاءاللہ دوبارہ بھی بھیجیں گے باذن اللہ. جی ہم شروع میں نہیں تھے شیخ، جس کی ہاں وجہ ہاں سے ہاں، ہمارے پاس وہ PDF نہیں 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 پہنچا. نہیں، ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ. ابھی ایڈمن صاحب سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھیجیں گے گروپ میں.
जी जजाकल्ला शेख। हयाकल्ला मरहबा। यस के अंजुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हम औरतों को नमाज पढ़ते हो तो मोजे बाकायदा पहन कर रहना है? पैर छुपाना है। अगर आपके कपड़े से पैर ढक जाते हैं तो जरूरत नहीं है, अगर लग रहा कि कपड़े से पैर नहीं ढकते हैं तो पहनना पड़ेगा। बहरहाल पैरों को छुपाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे यानी कपड़े इतने बड़े आते हैं, ठीक है, कि जो नीचे तक पहुंच जाते हैं, तो जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल ऊपर रहते हैं, तो फिर पहनना पड़ेगा। बहरहाल पैर को आपको हर हाल में छुपाना है। बाकायदा छुपाना है। बिल्कुल। जी जज़ाकल्लाह। हयाकल्ला मरहबा। फातिमा बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हैज के औरत इस हाल में मस्जिद की दहलीज में जा सकते हैं क्या? दहलीज में या मस्जिद के अंदर? नहीं जाना चाहिए। सही बात यह है कि नापाकी की हालत में नहीं जाना चाहिए। दहलीज पर अगर नहीं बात जाना ना? सिर्फ गुजरने की है कि गुजर रहे हैं, तो ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं, वो रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छा। शेख हम लोग फर्ज नमाज पढ़ते हैं ना, तो लेडीज भी जाहिर पढ़ना बोलते हैं ना, हम लोग भी क्या आवाज से पढ़ना है क्या बाहर लेडीज को? अगर सिर्फ औरतों की मजलिस है, औरतें नमाज पढ़ा रही हैं और बाहर आवाज जाने का खतरा नहीं है, तो पढ़ा सकते हैं जहरी। क्या अकेले में पढ़ेंगे तो? अकेले में, जी हाँ, अकेले में पढ़ रहे तो वही बात फिर दोहराएंगे कि अगर आप जहरी पढ़ना चाहते तो जहरी पढ़े, लेकिन गैरों तक आवाज नहीं जानी चाहिए। अपने रूम में पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आपकी आवाज बाहर जाने का खतरा है तो सिर्री पढ़ना, जहरी नहीं, उतनी जोर से नहीं पढ़ना, आहिस्ता पढ़ना है। आहिस्ता पढ़ सकते हैं। ठीक। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। हयाकल्ला मरहबा। अस्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख हैज की हालत में या इस्तिहाजा की हालत में अगर मस्जिदों के अंदर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह रहते ना, ऐसा हम्म। कुछ रहा तो जा सकते क्या? नहीं, नहीं जाना चाहिए। मस्जिद है, वो मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। इस्तिहाजा की हालत में भी नहीं जाना शेख? इस्तेज़ा की हालत में जा सकते हैं, बात अगर हैज की करे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ जी जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह मरहबा। चलिए इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आइंदा सबक में करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे से उठने बैठने को कबूल फरमाए। जो भी बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में की गई हैं, अल्लाह ताला उसको हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाइए। ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।